بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے الحمد للہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 118 ہے، اور مضمون جو شروع ہوا تھا پچھلے 2 دروس سے، الدین الصناعی مصنوعی دین، آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ مصنف رحمہ اللہ ڈاکٹر احمد امین، وہ دین مصنوعی اور دین حقیقی اس کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے، تو اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں الدین الحق صاحبہ فوق کل سلطۃ و فوق کل سیاست، کہ دین حق والا ہر حکومت اور سیاست پر فوقیت رکھتا ہے، والدین الصناعی یحمل صاحبہ علی ان یلوی الذین لیخدم السلطات و یخدم السیاسہ، جبکہ مصنوعی دین اپنے صاحب کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ حکومت و سیاست کی خدمت کی خاطر دین کو علم بنائے۔ الدین الحق قلب و قوت، دین حق یہ قلب اور قوت ہے، والدین الصناعی نحو و صرف و اعراب و کلام و تعویل، جبکہ مصنوعی دین صرف صرف، نحو، اعراب، کلام اور تعویل ہے۔ الدین الحق امتزاج بالروح والدم و غضب للحق و نفور من الظلم و موت فی تحقیق العدل، دین حق روح اور خون کے امتزاج، حق کی خاطر غیظ و غضب، ظلم سے باہر نکلنے اور عادل اور مساوات کی تلاش میں مرنا ہے۔ والدین الصناعی عمامۃ کبیرۃ و قباء یلمع و فرجیۃ واسعۃ الاکمام، جبکہ مصنوعی دین بڑے عمامے، چمکدار اور کشادہ آستین والی قبا ہے۔ 3 لفظ ہے جی یہاں پر۔ پہلا سلطنت، ملکیت، قدرت کو کہا جاتا ہے۔ سلطہ سے ہے سلاطتن، باب کرمہ سے اور سمع سے بھی سلوطتن، سلاطتن سلوطتن دونوں کا مصدر، دونوں مصدروں کا معنی زبان دراز ہونا آتا ہے، معنی ایک ہی ہے، چاہے سمع سے آ جائے یا کرمہ سے آ جائے۔ اور اگر باب تفعیل سے لیا جائے تسلیطن تو قدرت دینے کو کہا جاتا ہے، اور باب تفعل سے اس کو لیا جائے تسلطن تو کسی پر غالب آنے کے معنی میں باب تفاعل سے، تسلطن کسی کو تسلط دینا، کسی پر غلبہ دینا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے یلمع، لمع یلمع، لمعن باب فتح سے، لمعن مصدر بھی آ سکتا ہے، لمعانن بھی، چمکنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اگر اس کو لیا جائے المع یلمع الماعن تو اچک لینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باب تفعیل، باب تفعیل سے اس کا مصدر تلمیعن، تلمیعن یہ مختلف رنگوں کا بننا، کسی چیز کا مختلف رنگوں سے بننا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ فرجیتن، فرجیہ یہ قبا کی ایک قسم ہوتی ہے جس کی آستینیں کافی لمبی ہوتی ہے اور نیچے لٹکی ہوتی ہے، وہ کچھ الگ قسم کی ہوتی ہے، مخصوص کچھ علاقوں میں پہنی جاتی ہے، عام طور پر وہ معمول نہیں ہے اور نہ استعمال کی جاتی ہے کثرت سے۔ بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔
الشہادت فی الدین الحق ہی ما قال اللہ تعالی، دین حقہ میں، دین حقیقی میں شہادت وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ معنی ترجمہ اس آیت مبارکہ کا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالی نے خرید لی مسلمانوں سے ان کے جان اور اموال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پھر مارتے ہیں، یعنی کافروں کو مارتے ہیں، ویقتلون، اور خود شہید ہوتے ہیں، یعنی یا تو ان کو مار کر غازی بن جاتے ہیں اور یا خود جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ والشہادت فی الدین الصناعی اعراب جملۃ وتخریج متن وتفسیر شرح وتوجیح حاشیۃ وتصحیح قول مؤلف والاعتراض علیہ، جبکہ مصنوعی دین میں شہادت جملے کا اعراب، متن کی تخریج، شرح کی تفسیر یا کسی تفسیر کی تشریح اور کسی حاشیہ کی توجیح اور کسی مصنف مؤلف مرتب کے قول کی تصحیح اور اس پر ہونے والے اعتراض کا نام ہے۔ الدین الحق تحسین علاقۃ الانسان باللہ وتحسین علاقۃ الانسان بالانسان لتحسن علاقتهم جمیعا باللہ، دین حق انسان کے اللہ تعالی کے ساتھ اور دوسرے انسان کے ساتھ بہترین تعلق کا نام ہے تاکہ تمام انسانوں کا اللہ کے ساتھ بہترین تعلق قائم ہو۔ والدین الصناعی تحسین علاقۃ صاحبہ بالانسان لاستدرار رزق او کسب جاہ او تحصیل مغنم او دفع مغرم، جبکہ مصنوعی دین ایک انسان کی زیادتی رزق یا جاہ مرتبہ کمانے یا بہت سا مال حاصل کرنے یا ضرر اور نقصان کو دور کرنے کی خاطر اپنے صاحب کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ یہاں پر یہ دو الفاظ ہے جی، استدرار، استدرار یہ باب استفعال سے استعمال ہوا ہے، باب استفعال سے یہی استدرارن مصدر اس کا آتا ہے زیادہ ہونے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب ضربہ اور نصرہ سے لے لیں تو باب ضربہ اور نصرہ سے ایک مصدر اس کا یہ درن زیادہ ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر سمع سے درن آ جائے تو پھر یہ رونق آ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مغرم۔ مغرم کئی دفعہ گزر چکا ہے یہ لفظ بھی، یہ اس کو اگر ہم باب سمع سے لے لیں تو باب سمع سے لینے کی صورت میں غرمہ، غرمن، مغرمن، غرامتن، کئی طرح کے مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ نقصان کو کہا جاتا ہے، نقصان اٹھانا، تاوان، اس کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی ابواب سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال سے اگر اس کو ہم لیں، اغرامن، تو کسی کے اوپر ادائیگی کو لازم کرنا اس معنی میں، اور اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے بھی لے سکتے ہیں، تغرمن، تغرمن تاوان برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ لقد صدق من قال، جس نے کسی نے کہا سچ کہا، ان هذا الدین لا يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس دین کا آخر درست نہیں ہو سکتا مگر اس شے کے ساتھ جس کے ساتھ اول حصہ درست ہوا تھا۔
وَهَلْ كَانَ أَوَّلُهُ إِلَّا دِينُ رُوحٍ وَهَلْ كَانَ آخِرُهُ إِلَّا دِينُ صَنَاعَةٍ. اس کا اول حصہ روح کا دین تھا، روح کا دین. کیا آخری حصہ مصنوعی دین ہوگا؟ یعنی جس کی ابتدا دین کی اصل وہ روح والی دین تھی، ایسی اصل بنیاد تھی، ابتدا تھی، تو کیا آخر میں یہی مصنوعی دین رہے گا؟ جنایت اہل کل دین ان یبتدعوا کل ما تقدم بهم الزمان عن روحه ويحتفظوا بشکلہ. ہر دین کے حاملین کا قصور یہ ہے کہ وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کی روح سے دور ہوتے گئے، محض اس کی شکل و صورت کو محفوظ کر لیا. وَأَن يُقَلِّبُ الْأَوْزَاعَ، اور اوضاع کو بدل ڈالا. وَيَعْكِسُ التَّقْدِيرَ، اور تقدیر کو منعکس کر دیا، الٹ دیا. فَلَا يَكُونُ لِلرُّوحِ قِيمَةٌ وَيَكُونُ لِلشِّكْلِ كُلُّ الْقِيمَةِ. تو اس طرح کرنے سے روح کی کوئی قیمت نہ رہی، بلکہ پوری کی پوری قیمت وہ صرف شکل اور صورت ہی کی رہ گئی. شأن الایمان شان العشق، ایمان کی شان یہ تو عشق کی شان کا نام ہے. یحول البرودۃ حرارۃ والخمول نباہۃ والرذیلۃ فضیلۃ والاسرۃ ایثارا. جو برودت کو حرارت، گمنامی کو شہرت میں، رذائل کو فضائل میں، اور خود غرضی کو ایثار میں بدل دیتی ہے. جی خمول یہ لفظ ہے پہلا یہاں پہ، خملہ سے ہے، باب نصرہ سے. اگر اس کو ہم لیں تو مصدر اس کا خمولن آئے گا. یہاں پر یہ باب نصرہ سے ہی استعمال ہوا ہے، پوشیدہ اور کمزور ہونے کے معنی میں استعمال ہوگا. اس کے علاوہ اگر اس کو باب افعال سے لیا جائے اخمالاً تو یہ بے قدر کرنے کے معنی میں آئے گا. اگلا لفظ ہے جی نباہتاً. نباہتاً یہ شرافت کو کہا جاتا ہے، شہرت کو کہا جاتا ہے. باب سمعہ سے نباہتاً مصدر بھی آ سکتا ہے اور نبہن بھی آ سکتا ہے. اگر مصدر نباہتاً ہو تو مشہور ہونے کے معنی میں، شریف ہونے کے معنی میں آئے گا، اور اگر مصدر نبہن آ جائے تو سمجھ جانے کے معنی میں. لیکن اگر با کے سکون کے ساتھ ہو نبہن تو پھر بیدار کرنے کے معنی میں آئے گا. باب افعال سے اس کا مصدر انباہن آئے گا، بھولنے کے معنی میں. اور باب تفعیل سے تنبیہن، یہ خبردار کرنے کے معنی میں، بیدار کرنے کے معنی میں آئے گا. یہ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف. والایمان الحق کالعصا السحریہ لا تمس شیئا الا الہبتہ ولا جامدا الا اذابتہ ولا مواتا الا احیتہ. ایمان حق یہ ایک جادو کی چھڑی کی طرح ہے، کسی چیز کو چھوتے ہی اس کو جلا ڈالتا ہے، کسی جامد چیز کو، ٹھوس چیز کو چھوتے ہی اس کو پگھلا دیتا ہے، اور کسی مردہ کو چھوتے ہی اسے زندہ کر دیتا ہے. من لی بمن یأخذ الدین الصناعی بکل ما فیہ ویبیعنی ذرۃ من الدین الحق فی اسم معانیہ. کون ہے جو مصنوعی دین مکمل طور پر مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے دین حق کا صرف ایک ذرہ
صحیح معانوں میں مجھے بیچ دے. وَلِيَ كَبِدٌ مَقْرُوحَةٌ مَن يَبِيعُنِي بِهَا كَبِدًا لَيْسَتْ بِذَاتِ قُرُوحٍ. میرے پاس زخمی جگر ہے، کون ہے جو مجھے اس کے بدلے ایک ایسا جگر فروخت کرے جو زخموں والا نہ ہو. یہاں پر یہ دو الفاظ ہے جی، الہبت ہوں اور مقروحۃ. پہلا الہبت لہب سے ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. لہب ابو لہب کے نام کا یہ حصہ ہے. یہ باب تفعیل سے، باب افعال سے، یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے الہابن، لیکن افعال اور تفعیل دونوں کا معنی ایک ہی ہے، آگ بھڑکانے کے معنی میں دونوں آتے ہیں. الہابن مصدر آئے چاہے یا تلہیبن آئے. اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے لیں تو سمعہ سے اس کے مصدر مختلف آتے ہیں. اگر لہبن لے لے، لہبن ہا کے حرکت کے ساتھ، یا لہبانن یہ بھی متحرک الہا، تو پیاسا ہونے کے معنی میں آئے گا. لیکن اگر ہا کو ساکن کیا جائے لہبن تو پھر شعلہ بھڑکنے کے معنی میں یہ آئے گا. اگلا لفظ مقروحۃ. مقروحۃ قرح سے ہے. قرح یہ باب سمعہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے. قرحن، قرحن پوڑوں والا ہونا، جس شخص پہ یہ دانے نکلتے ہو پوڑے، اس کو کہا جاتا ہے. یہ باب فتح سے اس کا مصدر قروحن، قراحن، قرحن تینوں طرح کے اس سے مصادر استعمال ہو سکتے ہیں حمل ظاہر ہونے کے معنی میں. قروحن، قراحن حمل ظاہر ہونے کے معنی میں. اور اگر باب افعال پر لے جائے تو اقراحن مصدر اس کا آئے گا، آب لے ڈالنا. اور اس کے علاوہ اس کا استعمال یہ باب تفعیل سے بھی ہو سکتا ہے، تقریحن، تو پھر اس کا معنی آئے گا زخمی کرنا. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا یہ آج کا سبق تھا، اور اسی کے ساتھ بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ مضمون بھی اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر ایک نئی مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.